الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، کوشش کرتا ہے کہ میری زندگی اچھی گزر جائے، بہترین زندگی گزر جائے، گناہ نہ ہوں، غلطیاں نہ ہوں، پریشانیاں مصیبتیں نہ ہوں۔ انسان ساری زندگی اسی کوشش میں ہوتا ہے، کوئی بیماری نہ آ جائے، اچانک کوئی مصیبت نہ آ جائے، دو بڑے دشمن ایک نفس اور دوسرا شیطان ہے، ان کے حملوں سے بچتا رہوں، ساری زندگی تگ و دو جاری رہتی ہے، بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، کوشش کر سکتا ہے، اللہ کریم کا فضل ہوگا تو مہربانی ہوگی، نتیجہ ملے گا۔ ایک بندے کا کوشش کرنا، دوسرا اللہ کریم کا خاص مہربانی فرمانا۔
بندہ جتنی کوشش کرے بغیر اس کی مہربانی کے اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتا۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایمان والوں سے ایک وعدہ فرمایا، اور فرمایا کہ میرا وعدہ ہے تم وہ کام کرو میں تمہیں اچھی زندگی عطا کروں گا، پاکیزہ زندگی عطا کروں گا، خوبصورت زندگی عطا کروں گا۔ کرنا کیا ہے؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ فرمایا کوئی ایمان والا عمل صالح کرتا رہے گا میں اللہ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماؤں گا۔ یہ عمل صالح کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں انہی کو نیکیاں کہا جاتا ہے، نیک اعمال۔ تو جو کوئی نیکیاں کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ کریم پاکیزہ صاف ستھری طیب و طاہر زندگی عطا فرماتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے نیکیوں کی طرف رجحان ہو، نیکیوں کی کوشش ہو۔ جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنی پاکیزہ زندگی میسر آئے گی، جتنے زیادہ نیک اعمال ہوں گے اتنا اللہ کریم کی بارگاہ سے مہربانی اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہیں اللہ کریم بغیر دعا مانگے بغیر سوال کیے انہیں کچھ انعامات عطا فرماتا ہے، خاص قسم کی مہربانی فرماتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایسے خوش نصیب لوگ کون ہیں کہ اللہ کریم اپنی بارگاہ سے مہربانی فرماتا ہے؟ فرمایا پہلا انعام یہ ہوتا ہے ان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، روشن چہرہ ہوتا ہے، اور دوسری مہربانی فرمایا ان کے دل میں نور ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، کسی قسم کا اضطراب بے چینی اور افراتفری نہیں، دل میں سکون ہے، چہرے پہ رونق ہے، بہت بڑے انعامات ہیں۔ اور فرمایا تیسرا انعام یہ ملتا ہے اللہ کریم اس بندے کے رزق میں وسعت عطا فرماتا، رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ سامنے تھوڑا ہی رزق ہو لیکن اسے کفایت کرتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، محتاج نہیں ہونا پڑتا، جو رزق ہے اسی میں برکت ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے۔ اور فرمایا چوتھا انعام اللہ یہ عطا فرماتا ہے اس انسان کے بدن میں طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کی شان والا اللہ اسے طاقت عطا کرتا ہے، ہمت عطا کرتا ہے، بے خوفی عطا کرتا ہے۔ پانچواں انعام یہ ہے فرمایا مخلوق خدا کے دل میں، لوگوں کے دل میں اس آدمی کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے، لوگ پیار کرتے ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، کاروبار نہیں، لین دین نہیں، پھر بھی نہ جانے کیوں محبت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ محبت ڈالتا ہے۔ یہ 5 انعام بڑے بڑے انسان اپنی کوشش سے نہیں لے سکتا، اللہ عطا کرتا ہے۔ پوچھا گیا جناب بتائیے ایسا خوش قسمت کون ہے جسے اللہ 5 انعام عطا فرماتا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہ آدمی جو ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے اللہ بغیر سوال کیے اسے یہ 5 انعام عطا فرما دیتا۔
پھر فرمایا نیکیوں کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور اسی چیز کو قرآن کریم کی آیت بھی بیان کر رہی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا ہر وقت اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھو، خوف رکھو، اس سے ڈرتے رہو، بے خوف نہ ہو جاؤ، کیا ہوگا دیکھا جائے گا، نہ اس کا خوف رکھو۔ اور دوسری جگہ کتاب میں مثال بھی بیان کی گئی، انسان کپڑے پہنتا ہے، کپڑے سدا صاف نہیں رہتے، ایک دن پہنے یا 2 دن پہنے میلے ہو گئے، گندگی لگ گئی، کوئی چیز گر گئی، سالن کے نشانات آ گئے، اب کپڑے پہننے کے قابل نہیں، انہیں دھلوایا جاتا ہے، جب دھل گئے کپڑے صاف ستھرے ہو گئے۔ اسی طرح کہ جس طرح نئے ہیں دوبارہ پہن لیے انسان کی عزت بن گئی، تو کپڑوں پہ نشان آ جائیں، داغ آ جائیں، میلے کچیلے ہو جائیں، طریقہ یہ ہے انہیں دھو دیا جائے، نشان ختم ہو جاتے ہیں جس طرح نشان تھے ہی نہیں۔ اسی طرح فرمایا انسان سے گناہ ہو گئے، غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، انسان جو ہوا کمی کوتاہی ہو جاتی، اب غلطی کر بیٹھا، کیا کرے؟ ساری زندگی کے لیے وہ گناہ اپنے سر کے لے کے پھرے، نشان لے کے پھرتا رہے، کیا کرے؟ فرمایا نہیں، اللہ کریم نے ایک مہربانی فرمائی، تمہیں طریقہ بتایا۔ آقا کریم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث پاک، فرمایا اللہ کے بندو اگر غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، کچھ کمی کوتاہی ہو جائے، جلدی سے نیکی کر لو، فوراً نیکی کر لو۔ یا رسول اللہ گناہ ہو گیا، نیکی کرنے سے ہوگا کیا؟ فرمایا تم نیکی کرو گے، تمہارا نیکی کرنا گناہ کو بالکل ختم کر دے گا، گناہ ختم ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے نیکیوں کے کتنے فائدے ہیں۔ علماء نے فرمایا رزق میں کمی گناہوں کی وجہ سے، اولاد نافرمان گناہوں کی وجہ سے، بے برکتی گناہوں کی وجہ سے، سکون نہیں گناہوں کی وجہ سے، پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے، معاملات میں رکاوٹیں گناہوں کی وجہ سے، اثرات گناہوں کی وجہ سے۔ گناہوں کا بڑا وبال ہوتا ہے، ان سے بچنے کا آسان طریقہ، اگر گناہ ہو گئے فوراً سے پیشتر نیکی کر لی جائے۔ ہم نیکی کریں گے اللہ گناہوں کے نشان بھی ختم فرما دے گا۔ اس طرح ہوگا جس طرح گناہ کیا ہی نہیں۔ آئیے قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ فرماتا ہے نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، بالکل دور کر دیتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے نیکیاں کرتے رہیں، نیکیوں کا ذوق پیدا کریں، دنیا میں فائدہ ہوگا، آخرت میں فائدہ ہوگا، نامہ اعمال صاف ہوتا رہے گا۔ حتیٰ کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ وعدہ فرمایا، فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم۔ گناہگار فاسق و فاجر وہ تو جہنم میں چلے گئے، کچھ لوگ میں انہیں جنت عطا کروں گا، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ مولا کون لوگ ہوں گے جن کی جنت کا وعدہ تو دنیا میں فرما رہا ہے؟ فرمایا ان الابرار نیکوکار میری جنت میں ہوں گے، جو نیکیاں کریں گے میں اللہ انہیں جنت عطا کروں گا۔ اور جنت کس کے لیے ہے؟ جنت نیکوکاروں کے لیے ہے، اللہ رسول کا حکم ماننے والوں کے لیے ہے۔ تو دنیا جنت بنے گی نیکیوں کی وجہ سے، اگلے جہاں جنت ملے گی نیکیوں کی وجہ سے۔ اللہ کریم ہمیں نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے ہم
نے بات شروع کی تھی کئی جمعے پہلے، کم از کم ایک نیکی کا اضافہ روزانہ زندگی میں کرتے رہیں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ ذرا اندازہ لگائیے، تصور کیجئے، قیامت کا دن نہ ہے، ہولناک دن ہے، گھبراہٹ ہے، فضائل اکبر کہا گیا، 50,000 سال لمبا دن ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہ دے گا، بلکہ الفاظ ملتے ہیں اگر کسی کو دنیا بھی لپیٹ کے دے دی جائے اور کہے گا ساری دنیا لے لو، ایک نیکی دے دو، کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا۔ کتنی نیکی کی فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ فرمایا ایک آدمی نامہ اعمال پہ آ گیا اور گناہوں کے گناہ لے کے 70 رجسٹر بڑے بڑے اس کے گناہوں کے بھرے ہوئے، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اللہ اکبر، گناہ ہی گناہ لے کے نیکیاں تھوڑی سی کیا سامنے تل رہی، بڑا پریشان، اتنے گناہ، آٹے میں نمک، یہ بھی تناسب نہیں، نیکیاں اور گناہ اتنے زیادہ، اللہ اکبر، بڑا پریشان ہوگا، بڑا غم کرے گا، اب شاید جہنم میں جانا پڑے، فیصلہ آ جائے گا، قانون کے مطابق انصاف کیا جائے گا، کیا کروں گا، سارا کچھ سامنے، اچانک ایک ٹکڑا خاص الہی بارگاہ سے آئے گا، نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا، جوں ہی وہ کاغذ کا ٹکڑا نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا، پلڑا سارے کا سارا جھک جائے گا، گناہ ہلکے ہو کے اٹھ گئے، وہ پلڑا جھک گیا، بڑا حیران ہوا، کاغذ کا یہ ٹکڑا ایک ٹکڑے سے کیا بننا تھا، لیکن دیکھیے نیکیوں کا سارا پلڑا وزنی ہو گیا۔ عرض کرتا ہے مولا آج کے دن مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے کام آ گیا، اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا تھا؟ جواب آتا ہے ایک دن خلوص دل کے ساتھ تو نے کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ اندازہ لگائیے، ایک مرتبہ کہا، دل کے ساتھ نیکی کی، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، قیامت کو وہی نیکی اس کے کام آ جاتی ہے۔ ایک ایک نیکی کی کتنی فضیلت، کتنی اہمیت ہے، کتنا مقام ہے۔ ہمیں چاہیے کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ بزرگوں نے فرمایا اے انسان جنت تو اگلے جہاں ہوگی، اگر دنیا کو جنت بنانا ہے گناہوں سے بچ کے نیکیاں کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ کریم دنیا کو بھی جنت بنا دے گا۔ اللہ کریم نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔